والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين عذب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المتين وقوله الحق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلوات محمد. برادران عزیز، جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں متعدد مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ مجلس سے ہمیشہ ماحول کے مطابق ہونا چاہیے. جس حلقے اور علاقے میں جو پرابلمس ہیں، جو مشکلات ہیں، جو حقوق ہیں، جو شبہات ہیں، انہیں کو مجلسوں کے ذریعے سے کلیریفائی کرنا چاہیے تاکہ ہمارے نوجوانوں کا عقیدہ اور ایمان اسلام کے اوپر مضبوط اور مستحکم ہو اور وہ اسلام کے تعلیمات سے آشنا اور آگاہ ہو. آپ حضرات کو سوال کرنے کا حق ہمیشہ حاصل ہوتا ہے. میں اس کا وعدہ نہیں کرتا کہ آپ سوال کریں گے تو میں فوراً جواب بھی دے دوں گا. ہو سکتا ہے آپ کا سوال ایسا ہو کہ میں جواب نہ دے سکوں. تو نہیں دے سکوں گا تو بعد میں آپ کو اب تو کمیونیکیشن اتنا آسان ہے، ای میل کے تھرو یا پھر یا کسی بھی ذریعے سے آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا. لیکن مجلسوں کے اسٹائل میں تھوڑی بہت اب تبدیلی ہونا چاہیے. سوالات ہونا چاہیے ہیں آزادی کے ساتھ. سوال کرنے والے کو بھی آزادی ہو اور جواب دینے والا بھی تحمل و بردباری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بات کو سمجھانے کی کوشش کرے، بات کو مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے. تو سب سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں، اس لیے کہ اگر قرآن مجید پر ہمارا ایمان مستحکم ہو جائے اور ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر قرآن کے لیے ہمارا اپروچ دوسرا ہو جائے گا. صرف فرض کیجیے قرآن مجید کی کوئی بات ہماری ٹیمپریرلی عارضی طور پر سمجھ میں نہ بھی آ رہی ہو، لیکن جب ہمارا ایمان مستحکم ہو جائے گا کہ اللہ ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم اپنی گردن اس کے سامنے جھکا دیں کہ یہ بات ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس لیے کہ انسان کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہر دور کا انسان اپنے کو ذہین ترین سمجھتا ہے اور ہر دور کا انسان اپنے کو عالم ترین سمجھتا ہے، لیکن چند ہی برس کے بعد علم اتنی تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ جو اپنے کو ذہین سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو لوگ اسٹوپڈ سمجھنے لگتے ہیں اور اس کو لوگ ناسمجھ سمجھنے لگتے ہیں اور اس کو لوگ لائل سمجھنے لگتے ہیں. اور اب 21 سینچری جب شروع ہو چکی ہے اس وقت تو نالج اتنی فاسٹ جا رہی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں کہ 100 برس کے بعد، صرف 100 برس کے بعد کیا ہوگا، انسان کہاں پر ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو قرآن ایک دور کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن تو ہمیشہ کے لیے آیا ہے. یہ بات آپ کے اذہان عالیہ میں رہنا چاہیے کہ جب قرآن ہمیشہ کے لیے آیا ہے تو اس کو تو ہر دور کے لیے ایسی باتیں اپنے دامن میں رکھنا ہے کہ جو ہر دور کے انسان کو مطمئن کر سکے. تو جب اس کے پیش نظر یہ بات ہے کہ ہر دور کے انسان کو مطمئن کرنا ہے تو یقیناً کچھ باتیں اس میں ایسی ہوں گی کہ جو آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی کل ہماری سمجھ میں آئیں گی، جیسے کل کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی آج ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں. تو یہ بات آپ حضرات کو ہمیشہ ماشاء اللہ پڑھا لکھا مجموعہ ہے، سب تعلیم یافتہ افراد ہیں، انٹیلیجنسیا میرے سامنے بیٹھی آپ حضرات اس بات کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. تو اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ان کو میریکلز اور معجزے دیے. میریکلز اور معجزے اس لیے دیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے ہیں، اور صحیح کہتے تھے کہ جو ہر بات کو جانتا ہے اور ہر بات پر قادر ہے. یہ بات آپ حضرات یاد رکھیے. دیکھیے یہ ہندوستان یا پاکستان کسی دیہات کی مجلس نہیں کہ مجھے ہندی کی تندی کرنا پڑے.
آپ تو سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرے اشاروں کو آپ حضرات سمجھتے رہیں، میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں اور اس کو الیبوریٹ آپ پیدا کرتے رہیں۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ معجزے اس لیے دی جاتے تھے کہ جو آنے والے پیغمبر ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے ہم اس خدا کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ جو ہر بات کو جانتا ہے اور ہر بات پر قادر ہے۔ اور آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ انسان یا کسی بھی ذات کی جتنی نالج بڑھتی جائے گی اتنی ہی اس کی قدرت، طاقت اور پاور بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنی کسی انسان کا علم، اس کی نالج کم ہوتی جائے گی اتنا ہی اس کی قوت، طاقت اور قدرت کم ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے تو قدرتی طور پر وہ ہر بات پر قادر ہے۔ اللہ یعلم من خلق، تو جس نے سارے کائنات کو، سارے یونیورس کو بنایا ہے، وہ یونیورس کو نہیں جانتا ہوگا؟ تو جب وہ ہر شے کو جانتا ہے تو وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، کوئی شے اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ تو اب جو کا نمائندہ آیا ہے وہ یہ کہتا ہے ہمارے دیا لنک بٹوین می اینڈ مائی المائٹی اللہ، ہمارے اس کے درمیان ایک لنک ہے، ہم اس کے نمائندے ہیں۔ تو جب اس کے نمائندے ہیں تو نمائندگی کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ تو ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جو بات عام طور پر انسان انجام نہیں دے سکتا ہے وہ نبی اللہ کی نبوت کے رشتے سے انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ اس کی نبوت کا پروف ہوتا ہے۔ اب مجلس کا وقت ہے 9 سے 10 تک۔ ایک اعلان میں کر دوں، یاد آ گیا کہ پرسوں انشاءاللہ عارف چاولہ صاحب کے گھر پر مجلس ہوگی، مجلس شروع ہو جائے گی 3 بجے، مختلف اس کے جو پروگرام ہے تو ثانی ہو یا جو بھی ہو، لیکن میری تقریر 4 بجے شروع ہوگی، نیکسٹ فلور پر میری تقریر شروع ہوگی، اس بات کا آپ سے بات کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انبیاء اور مرسلین، اب آپ دیکھیے ایک نبی، بس مختصر جس کا نام ابراہیم وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ وہ یہودی نہیں مانتے، عیسائی مانتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کو یہودی اور عیسائی دونوں نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم وہ پیغمبر ہیں کہ مسلمان بھی ان کو پیغمبر مانتے ہیں، یہودی بھی ان کو مانتے ہیں اور عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا مرتبہ رسول کے بعد سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اب آپ ملاحظہ کریں کہ حضرت ابراہیم نے اس ماحول میں آنکھ کھولی تھی کہ جب میں پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا، میرے ایک لفظ کے اوپر آپ حضرات توجہ رکھیں، آپ سے درخواست کرتا ہوں، اور میں کہیں یہ بات نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم نے اس ماحول میں آنکھ کھولی تھی کہ جب مٹی اور پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ بت پرستی کا بھی خاتمہ نہیں ہوا ہے، بت پرستی کا بھی خاتمہ نہیں ہوا ہے، شکل بدل گئی ہے، صورت بدل گئی ہے۔ انسان چونکہ پڑھا لکھا ہو گیا ہے، انٹیلیجنٹ ہو گیا ہے، نالج اس کے پاس آ گئی ہے، تو وہ خود اس ایبسرڈیٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ پتھر جس کے بت ہم نے خود بنائے ہیں، جس میں بیچارے میں کچھ طاقت ہی نہیں، ہم تو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں ہندوستان سے آ رہا ہوں جہاں الحمدللہ سب سے زیادہ بت ہیں، سڑکوں پر بت ہیں، چوراہوں پر بت ہیں، خوبصورت بت ہیں، بھیانک بت ہیں، ہنستے ہوئے بت ہیں، روتے ہوئے بت ہیں، آج وہ جس طرح کی شکلیں دکھائی دیتی، کوئی بندروں کی شکل میں، کوئی ہاتھی کی شکل میں، کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی شکل میں، اور آج کے انسان اس میں ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ لیکن آج کا میں نے خود دیکھا، ایک جگہ میں گھر پر گیا تھا کہ مورتی سامنے رکھی ہوئی ہے، وہ ہندوؤں کا ایک عجب فلسفہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب کوئی مذہب نہیں، ہمارا تو ایک سماج ہے، سماج میں سب کو۔ میں نے اپنی آنکھ سے منظر دیکھا کہ بیٹا بیٹھا ہوا تھا پلنگ کے اوپر، ماں بیٹھی تھی زمین پر، سامنے مورتی رکھی تھی، ماں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی ہوئی ہے، لڑکا اسی کو ٹھوکریں مار رہا ہے۔ اب میں نے اپنی آنکھ سے منظر دیکھا ہے، نہ ماں برا مانتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خدا ایسا ہے کہ جس کی ایک پوجا کر رہا ہے، ٹھوکر مار رہا ہے۔ تو وہ وہاں بیچاری بڑھیا پرانی دقیہ نوسی، وہ اس کی پوجا کر رہی تھی، وہ لڑکا انٹیلیجنٹ اس کو ٹھوکریں مار رہا تھا۔ تو آج کل کے زمانے میں کوئی بھی آدمی پتھر اور لکڑی اور مٹی کے بنے ہوئے
بتوں کی پوجا کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ ہاں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے سمجھدار لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ان کی پوجا کریں، مگر لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ بتوں کی پوجا نہیں ہوتی، وہ اپنی پوجا کرانا چاہتے ہیں، اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں، مذہبی جذبات کو بھڑکا کر۔ یہ ہمیشہ تاریخ میں ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بڑی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب میں نے کیا کہ آج کا ذہین انسان، پڑھا لکھا آدمی، مٹی اور لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر بت پرستی بھی ہے، شکل بدل گئی ہے، صورت بدل گئی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسی لیے اسلام نے دیکھی کیسا یہ یونیورسل ریلیجن ہے، اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو ٹرمنالوجی استعمال کی گئی ویسے استعمال کی گئی جو ہمیشہ ہمیشہ چلتی رہے۔ تو اسی لیے قرآن نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو۔ اور کیا ہے؟ اس لیے کہ بت پرستی کی شکلیں بدلنے والی ہیں، تو اس نے خالی بتوں کا نام نہیں لیا، اس نے کہا کہ تم اس وقت تک موحد نہیں ہو سکتے ہو، توحید کے پرستار نہیں ہو سکتے ہو، جب تک پرستش اور ورشپ کا لفظ صرف اور صرف ہمارے لیے استعمال نہ کرو، دوسری کسی شے کی ورشپ، پوجا اور عبادت نہ کرو۔ تو آج کہے کہ پوجا ہوتی ہے، آج آپ کو معلوم ہے کہ سوسائٹی میں پوجا کے معنی کیا ہیں، پرستش کے معنی کیا ہیں، ورشپ کے معنی کیا ہیں۔ جو آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہو وہی آپ کی ورشپ ہے، جو آپ کی ترجیح اول ہو وہی آپ کی پوجا اور عبادت ہے۔ تو آج کے دور میں کس کی پرستش ہو رہی ہے؟ آج کے دور میں پیسے کی پرستش ہو رہی ہے، سونے اور چاندی اور ڈالرز اور پاؤنڈز کی پرستش ہو رہی ہے۔ کیونکہ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ فرسٹ پرائرٹی انسان کو آج فرسٹ پرائرٹی حاصل نہیں ہے، آج پیسے کو فرسٹ پرائرٹی حاصل ہے۔ اگر ایک طرف انسان ایک طرف پیسہ ہے تو انسان جو بیٹھا ہوا ہے اوپر وہ انسان کو چھوڑ دے گا، پیسے کو پکڑ لے گا۔ ساری دنیا میں یہی بات ہو رہی ہے، تو یہ پیسے کی پوجا ہو رہی ہے۔ یہاں جو نوٹ چھپتے ہیں کنسیبل ڈالرز پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ جو ان گاڈ وی ٹرسٹ لکھا ہوتا ہے وہ ڈالر ہی گاڈ ہے جس پر وہ ٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ گاڈ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بالکل واقعیت ہے، اور بھی کچھ پرستش ہوتی ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ پرستش یعنی فرسٹ پرائرٹی تمہاری صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بس میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی اس میں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، اور کتنی بد نصیبی ہے انسان کے لیے۔ ایک بات آپ سن لیجیے اور سمجھ لیجیے کہ اسلام کے لحاظ سے اللہ کے بعد سب سے بڑا انسان کائنات میں، پورے یونیورس میں کون ہے؟ انسان۔ انسان سے زیادہ معزز، اس سے زیادہ رسپیکٹڈ، اس سے زیادہ محترم اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف اور صرف یہی مخلوق وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے بعض صفات دے دیے ہیں۔ صرف اور صرف یہی مخلوق وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی بعض ایٹریبیوٹس کرامت کر دی ہیں، انسان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ علم انسان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ نالج جو اللہ کی خاص صفت ہے، صفت کی خاص ہے، انسان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ چوائس، اختیار انسان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ یہ دو صفتیں خاص ہیں کہ جو اللہ نے انسان کو دی، پھر میں جتنا مجھے موقع ملے گا میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا۔ تو چونکہ انسان میں اللہ کی صفات کے بعض اجزاء پائے جاتے ہیں، اس لیے اسلام کے لحاظ سے انسان سے زیادہ معزز، انسان سے زیادہ مکرم، انسان سے زیادہ محترم، انسان سے زیادہ رسپیکٹڈ دوسری کوئی شے کائنات میں ہے ہی نہیں، ایون ملک بھی نہیں، ایون ملک بھی نہیں۔ اس لیے کہ جب پہلا انسان اللہ نے پیدا کیا تو ملائکہ کو حکم دیا
کہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، اور سب کے سب جتنے ملائکہ تھے معصوم بے خطا والمدبرات امرا، جسے میں قرآن مجید میں کہ ملائکہ کے ذریعے سے پورے کائنات کا سسٹم چل رہا ہے، ان سب کو، اب وہ کتنی تعداد میں اللہ بہتر جانے، ان سب کو حکم دیا گیا کہ یہ ایک انسان اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ بعد میں سجدہ تعظیمی حرام ہو گیا، بات الگ ہے، لیکن اس وقت اللہ نے دکھا دیا کہ یہ جو پیدا ہوا یہ اتنا معزز و محترم ہے کہ ہم ملائکہ سے اس کو سجدہ کرائیں۔ اور ایک شیطان نے جو سجدہ نہیں کیا تو اس کو نکال دیا گیا۔ آج میں نے روایت دیکھی ہے، ایک مرتبہ صلوات بھیجیں، یہ معلومات ہم کو صرف اہل بیت کے علاوہ کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ آج کی میری تعلیم میں بات آئی ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق سوال کیا کہ فرزند رسول اس دروازے کی تو بات ہی الگ ہے، اس در کی بات بالکل الگ ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو اگر ہم ایک سجدہ خلوص کے ساتھ انجام دیں، اللہ کی تمام عظمت و جلالت کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک سجدہ خلوص کے ساتھ انجام دیں تو ہم کو کتنا ثواب ملے گا؟ لیکن جواب دیکھیے، اس پر آرگومنٹ دیکھیے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر تم نے للہیت و فی اللہیت کے ساتھ اللہ کی عظمت و جلالت کا احساس رکھتے ہوئے ایک سجدہ کیا ہے تو تمہیں 8 لاکھ برس کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 8 لاکھ برس فکس ٹائم، 8 لاکھ برس کی بات، یعنی کہ بہت ثواب ملے گا۔ تو اس نے کہا آپ نے جو فرمایا صحیح ہے، لیکن جیسے بھی پروف کوئی دلیل ہونا چاہیے۔ سامنے کو دلیل سامنے ہے۔ کیا کہا کہ شیطان 8 لاکھ سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، ایک سجدے کے انکار سے وہ 8 لاکھ برس کی عبادت ظاہر ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ 1 سجدہ از ایکول ٹو 8 لاکھ برس کی عبادت۔ تو یہ سجدہ جس کی وجہ سے وہ نکالا گیا، یہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں تھا۔ 8 لاکھ برس اس نے اللہ کا سجدہ کیا، ایک سجدے سے انکار کیا کہ جو انسان کی تعظیم کے لیے تھا، تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے انسان کو اتنی عظمت دی ہے، اتنی گریٹنس دی ہے، اتنی رسپیکٹ دی ہے، تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ یہ انسان پتھروں کے بت بنائے اس کے سامنے سر جھکا دے، لکڑی کے بت بنائے اس کے سامنے سر جھکا دے، اور بت بھی ایسے بت کہ ان کو ہنستا بنا دیا تو صبح قیامت تک وہ اپنے ہونٹ بند نہیں کر سکتے، اور روتا بنا دیا تو آنسو پہنچ نہیں سکتے، اور اوپر بٹھا دیا تو وہاں بیٹھے ہوئے، اور نالی میں ڈال دیا تو وہاں پر بیٹھے، تو پھر خدا ہے سمجھ نہیں۔ انسان بھی جب حماقتوں پر آتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اس کو برداشت نہیں کیا، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں حکومت تھی نمرود کی، جس نے کہا کہ ہمارے خداؤں کو انہوں نے توہین کی، تو دیا، پھوڑ دیا، یہ کیا وہ کیا، تو کہا کہ ان کو سزا دی جائے۔ تو کیا سزا دی جائے؟ جلا دو۔ اب جلانے کے لیے کتنی لکڑیاں چاہیے؟ 10 من، 20 من، 30 من، 40 من، 50 من۔ مگر یہ بات ہے تو یاد رکھیے کہ جو انسان باطل کے اوپر ہوتا ہے، یہ ہزاروں برس سے انسان کی سائیکالوجی چلی آ رہی ہے، آج تک چینج نہیں ہوئی۔ جب کسی پاور کو، جب کسی انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں باطل کے اوپر ہوں، آئی ایم ناٹ رائٹ، آئی ایم رانگ، تو سائیکولوجیکلی ایک ایسا کمپلیکس اس میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو برباد کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انتظام کرتا ہے، مگر اس کا ذہن مطمئن نہیں ہوتا۔ تو ایک انسان جلانے کے لیے 50 میں لکڑی کافی تھی، اس نے کتنی لکڑی جمع کی کہ ایک پہاڑ بن گیا۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جو باطل کے پرستار ہوتا ہے وہ احمق بھی ہوتا ہے، وہ اسٹوپڈ بھی ہوتا ہے۔ اب جب تو اتنی لکڑی جمع کر رہا ہے، تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ جب اس میں آگ لگے گی اور اس کے شعلوں میلوں بلند ہوں گے اس پہاڑ سے، تو حضرت ابراہیم خود تو ٹہلتے ہوئے جائیں گے نہیں، یہ پہلے ہی سوچنا چاہیے۔ کون کو لے جا کے ڈالے گا؟ جو جالے گا وہ خود ہی پہلے ہی جھلس جائے گا۔ وہی مسئلہ آیا سامنے
تو جب آگ روشن کی گئی، دیکھیے آپ انشاءاللہ کربلا مولا جائیے، اب راستہ کھلا ہوا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ عربی زبان سے آپ حیثیت نہیں رکھتے ہیں، اس سے پرابلمس آتی ہیں. تو جب کربلا سے آپ کی بس یا آپ کی کار یا آپ کی ٹیکسی نجف کی طرف چلے تو 6-7 کلومیٹر آگے بڑھنے کے بعد آپ لیفٹ سائڈ پر نظر ڈالیں تو آپ کو آج بھی ایک اونچا ٹیلا دکھائی دے گا. اور ڈرائیور سے آپ پوچھتے کہ وقت ہے یہ کیا ہے، تو بتائے گا کہ دس از قلعہ نمرودی. یہ وہ آگ کی راکھ تھی جو اتنے ہزاروں برس کے بعد، بارشوں کے بعد، آندھیوں کے بعد، طوفانوں کے بعد کٹتے 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 آج بھی اتنا وہ ٹیلا باقی ہے. دیکھا ہی آپ جا کے کہ 6-7 کلومیٹر دور سے دکھائے. اب وہ کتنی آگ ہوگی آپ لگا. تو اب کیا کیا جائے؟ اب ایک شیطان نما آدمی یا آدمی نما شیطان آگے بڑھا، اسے میں ترکیب بتاتا ہوں، ترکیب بتانے والے ہمیشہ موجود رہتے ہیں. تو کیا ترکیب ہے؟ ترکیب ہے کہ ایک گوفن بناؤ، میزنی بناؤ اور اس میں ان کو نچاؤ، جب مومنٹم آ جائے تو اٹھا لو. تو وہ گوفن بنائی گئی، حضرت ابراہیم کو رسیوں سے جکڑا گیا، گوفن میں بٹھایا گیا، اس کو گھمایا گیا. کئی آدمی بالکل اس کو گھمایا، بہت تفصیل میں تو ہے نہیں. اب بہت فل مومنٹم میں آگے کو چھوڑ دیا گیا آپ کی طرف. اب حضرت ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں مسکراتے ہوئے، مطمئن. ادھر سے آواز آ رہی کہ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. آج ایک طرف باطل کا خدا ہے، ایک طرف حق. وہ چاہتا ہے کہ ہمارے خلیل کو جلا دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آگ کو پیدا کیا اللہ نے. عزیزوں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بارش آتی اور آگ ختم ہو جاتی، طوفان آتا اور آگ کھو جاتی، زلزلہ آتا اور آگ دھس کے ختم ہو جاتی. تو اس وقت یہ کہا تھا کہ اتفاق سے بائی چانس ایسا ہو گیا. تو بائی چانس آگ زمین میں دھس سکتی ہے، بائی چانس بارش ہو سکتی ہے، بائی چانس زلزلہ آ سکتا ہے، بائی چانس طوفان آ سکتا ہے، مگر بائی چانس یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ رہے اور صرف ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے. نہیں، آپ ذرا غور کیجیے گا جو بات میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں، اور بعد میں ختم کر رہا ہوں. ابھی مجھے خاص باتیں سننا ہے. صرف ابراہیم کے لیے. دیکھیے جب ابراہیم آگ میں گئے ہیں، رسی میں جکڑے ہوئے تھے. رسی کس نے باندھی تھی؟ غیروں نے، دوسروں نے. کپڑے پہنے ہوئے تھے. ابھی رسی تو پھر موٹی ہوتی ہے، کپڑا تو اور باریک ہوتا ہے، مگر کپڑا منتخب کیا تھا ابراہیم نے خود. رسی ان کے باندھی گئی تھی. تو جب یہ آگ میں ڈالے گئے تو آگ میں اتنی تمیز تھی کہ وہ یہ جانتی تھی کہ ابراہیم نے خود کیا شے چنی ہے، باندھی کون شے گئی ہے. تو آگ نے ابراہیم کے کپڑوں کو تو نہ جلایا، رسی کو جلا دیا. اس کا مطلب ہے کہ جس کو نبی خود منتخب کرتا ہے وہ آگ سے محفوظ رہتی. جو نبی کے ساتھ باندھ دی جاتی ہے اس کو آگ سے محفوظ رہنے کی کوئی ذمہ داری نہیں. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجنے تو ہر نبی کو اسی طرح کے معجزات دیے گئے. ابراہیم وہاں سے ٹہلتے ہوئے چلے آئے تو اس باطل نمرود کو جو خدا بنا بیٹھا تھا کہنا پڑا خدا ہو تو ایسا ہو کہ جیسے ابراہیم کا تھا. اس کے بعد اس کا رویہ تھوڑا چینج ہو گیا، بدل گیا، تھوڑا پولائٹ ہو گیا، نرم ہو گیا. اس تفصیلات میں جانا مجھے تو اسی طرح سے ہمارے حضور کو بھی بہت سے معجزے دیے گئے، لیکن آپ کا معجزہ خاص جس کی تفصیل انشاءاللہ وقت نہیں لگے میں طلب کروں گا وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید میں 2 صفتیں ایسی ہیں جو کسی نبی اور رسول کے معجزے میں نہیں. حضرت موسیٰ کو عصا ملا، ہمارا ایمان. حضرت ابراہیم کی لیاد گلزار ہوئی، ہمارا ایمان. حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو روشنی دی، جو لوگ اور بیماریوں میں مبتلا تھے ان کو شفا دی. سب پر ہمارا ایمان. لیکن آج وہ بیمار موجود نہیں جن کو شفا دی. وہ مردے جو زندہ ہوئے تو خود والا بیچارے مر چکے. وہ ڈنڈا کہاں ہے ہم کو کچھ پتا نہیں. پیغمبر کو جو معجزہ دیا گیا وہ آج تک باقی ہے. کیوں؟ وہی دیکھیے ہر بات کے پیچھے آپ منہ سے نکلنا چاہیے وہ آئے کیوں. تو بھائی کا جواب سامنے ہے. بھائی کا جواب اس لیے سامنے ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت
چند برس کے لیے تھی. حضرت ابراہیم کی شریعت منسوخ ہو جانے والی تھی. حضرت عیسیٰ کی شریعت کینسل ہو جانے والی تھی. جن کی شریعتیں کینسل ہو جانے والی تھیں ان کو معجزات ٹیمپریری دیے گئے. جس کا دین قیامت تک باقی رہنے والا تھا اس کو پرماننٹ معجزہ دیا گیا. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا معجزہ عصا کی شکل میں ہمارا ایمان، لیکن بس اس کو ایک ہی بات آتی تھی تو اس کو حضرت موسیٰ زمین پر ڈال دیں تو وہ کبھی سانپ بن جائے، کبھی اژدہا بن جائے. پتھر مارے تو پتھر کو توڑ کے پانی جاری کر دے، پانی پر مارے تو پانی کو پھاڑ کے زمین نکال دے. لیکن وہ عصا فرض کیجیے آج ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس سے کہیں کہ اے حضرت موسیٰ کے عصا ہم کو تو ذرا تھوڑا گائیڈ کر دے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، تو کہے گا جس بات میں جا یہ میں نہیں کر سکتا. اور کیا وہ مردے جن کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا معجزہ بے شک، لیکن ہماری رہنمائی نہیں کر سکتے. یہ قرآن مجید کی صفت ہے کہ یہ باقی بھی ہے اور بشکل رہنما باقی ہے. یہ آج بھی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، یہ آج بھی آپ کی ڈیفیکلٹیز کو حل کر سکتا ہے. ایک بات آپ بتا دوں، آپ بس میں ایک مرتبہ کر رہا ہوں، بار بار نہیں کروں گا کہ مجھے اگر آپ نے علماء کا مخالف سمجھا تو یہ میرے ساتھ آپ نے زیادتی کی. میں علماء کا مخالف نہیں ہوں، کبھی مخالف نہیں ہوں. کسی فرقے کا عالم ہوں، کسی دین کا عالم ہوں، علم کی میں قدر کرتا ہوں. ملاؤں سے میں الرجک ہوں، تو کبھی میرے متعلق آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو. جو عالم ہے چاہے کسی فرقے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، ریسپیکٹڈ. ملا کسی فرقے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، ریجیکٹڈ. ایک بنیادی بات یہ ہے، اللہ کا دین جب اللہ کے بجائے یا معصوم کے بجائے ملا پیش کرتا ہے تو اللہ کے دین کی صفت یہ ہے کہ وہ آپ کی مشکلات کو حل کرتا ہے، وہ آپ کی پرابلمس کو سالو کرتا ہے. مگر یہی ملا جب اس دین کو پیش کرتا ہے ہی کریٹ پرابلم فار یو. تو جب آپ کو دین کے ذریعے مشکلات میں ڈالا جا رہا ہو، مصیبتیں، میں اپنی طرف تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن مجید نے کہا ہے رسول کے بارے میں کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اسلام وہ دین ہے جو تمہاری مصیبتوں کی زنجیریں توڑنے کے لیے آیا ہے. تمہاری پیٹھ کے اوپر جو رسوم و رواج ریچولس کے بوجھ رکھے میں اس کو ہٹانے کے لیے آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام بوجھ ہٹانے کے لیے آیا ہے، بوجھ بڑھانے کے لیے نہیں آیا. اسلام مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام پرابلم کریٹ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. تو یہ فرق آپ کے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے، اور اسی سے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. تو قرآن مجید کو جب آپ ملاحظہ کریں گے، آپ پڑھ نہیں پاتے اس لیے کہ وہ عربک میں ہے. آپ کے نزدیک دنیا کی اہمیت کی ہونا چاہیے، اس کو اسلام روکا بھی نہیں، اس لیے آپ نے انگلش پڑھی. اگر دین کی بھی اہمیت ہوتی تو آپ عربک بھی پڑھتے. جب عربک پڑھتے تو آپ کو اسلام اوریجنل سورس ہے، اس وقت آپ کا طرز فکر دوسرا ہوتا، اس وقت آپ کا وے آف تھنکنگ دوسرا ہوتا. اب تو جیسا مل رہا ہے اسلام آپ کو وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. یہ بجائے اس کے کہ دین کے ذریعے سے ہم کو آگے بڑھایا جائے، دین کے ذریعے سے ہمارے مسائل حل کیے جائیں، دین کے ذریعے سے ہماری پرابلمس کو سالو کیا جائے، دین کو ایک ایسی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے کہ روز بروز ہم مشکل میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے اس کیا کہ مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ میڈیا پھیلا رہا ہے اس کو دور کیا جائے. اس لیے میں نے آئی جہاد آپ کے سامنے پڑھی ہے، لیکن جہاد پر میں کل پرسوں روشنی آپ کے سامنے ڈالوں گا. آج تو میں اس کی بنیاد بنا رہا ہوں کہ اسلام کی نظر میں انسان کی جو اہمیت ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ہے، ایون ملک کی بھی وہ اہمیت ہے. شریعت کے تمام اصول مقدس ہیں. پھر یاد رکھیے گا میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں. I'm not talking about Muslim community. I'm talking about human beings as human beings. ایون چاہے وہ کافر ہوں. میں لکھنؤ کا رہنے والا حج کے لیے چلا. حج کا ٹکٹ، حج کا پاسپورٹ میری جیب میں رکھا ہوا ہے.
سفر میرا زوال کے بعد شروع ہوا، میں نے اللہ کے شکریہ کے طور کے اوپر روزہ بھی رکھ لیا۔ ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا ریور ہے جسے گومتی کہتے ہیں، اس گومتی کے برج پر سے میں گزر رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے کہا کہ شام عوض مشہور ہے، میں نے کہا لاؤ 2 رکعت نماز شکرانے کی بھی پڑھ لوں۔ اب دیکھیے 3 اسلام کی اہم ترین عبادتیں جمع ہیں۔ حج کے ارادے سے میں گھر سے نکلا ہوں، اور کیجیے گا میرا بھائی صاحب، بعد میں آپ کو سوال آنے سکتے ہیں۔ حج کے ارادے سے میں گھر سے نکلا ہوں، روزہ رکھے ہوں۔ روزے میں اگر آپ دریا میں غوطہ لگائیں یا تالاب میں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا۔ نماز پڑھ رہا ہوں، ابھی نماز شروع کی ہے، ولا ظالم تک نہیں پہنچا ہوں کہ پہلو سے آواز آئی، میں دریا کنارے پر نماز پڑھ ہی رہا تھا، ریور کنارے، ہائے رام، ہائے رام بچاؤ۔ ابھی جب اس نے کہا ہائے رام مجھے بچاؤ تو خود ہی بتا دیا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ لیکن اگر میں ملا نہیں ہوں، فقیہ ہوں، فقیہ ہوں، دین میں بصیرت رکھتا ہوں، ڈوبنے والا ہندو ہے، ہائے رام کے نعرے سے اس نے بتا دیا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ لیکن میں اگر ملا کے دین کا ماننے والا نہیں ہوں، اللہ کے دین کا ماننے والا ہوں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا نہ ماننے والا صحیح، یہ بت پرست صحیح، بٹ آفٹر آل از اے ہیومن بینگ۔ تم نماز کو توڑ دو، اگر تمہیں سوئمنگ آتی ہے تو ڈائیو کرو، پاسپورٹ تمہارا ختم ہو جائے گا، بھیگ کر ٹکٹ ختم ہو جائے گا، حج بھی گیا، روزہ بھی گیا، نماز بھی گئی، مگر انسان کی جان کو بچا لیا۔ انسان کی جان کو بچا لو۔ ہندو تو ہوا کرے، بت پرست ہے تو ہوا کرے، انسان تو ہے، ہمارا بندہ تو ہے، ہم نے پیدا کیا اس کو۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کافی ڈوب رہا تھا، ڈوب جانے دیا ہوتا، لیکن اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ دین اخلاق کے ذریعے سے پھیلتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی جان اگر آپ نہ بچائیں تو کافر ڈوب جاتا۔ اس بات کا شدید ترین امکان ہے کہ آپ اس کی جان کو بچا لیں، اور بعد میں اس کو معلوم ہو کہ آپ روزے سے بھی تھے اور آپ نماز بھی پڑھ رہے تھے اور آپ حج کے لیے بھی جا رہے تھے، مگر اسلام میں انسانی زندگی کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ سب توڑ کر آپ نے غیر مذہب ایک ہندو کو بچایا۔ تو اگر آپ اس کو نہ بچاتے تو ایک کافر ڈوبتا، اور اگر آپ نے بچا لیا تو ممکن ہے کہ اس کا کفر ڈوب جائے۔ یہ ہے اسلام میں انسان کی جان کی، انسان کی جان کی اہمیت، ہیومن بینگ، چاہے وہ مسلمان ہو۔ یہ ساری بنیادیں بنا رہا ہوں کہ اسلام میں جہاد کا فلسفہ کیا ہے گا میرے پڑھانے والے۔ تو ایک بات تو آپ یہ یاد رکھیے کہ انسان کی جان جہاں درمیان میں آئی اور شریعت کے سارے احکام سسپینڈ ہوئے، سب سسپینڈ، پوری شریعت ذمہ داری کرنا۔ اب جان کا مسئلہ نہیں، میں شاید بھی کر چکا ہوں گا آپ کو، لیکن اہم باتوں کو مسئلہ پیش کیا جاتا ہے۔ جان تو جان، انسان کی ہیلتھ بھی اس میں جب آ جاتی ہے، ذرا صحت کے احکام بدل جاتے ہیں۔ 29 شعبان کو آپ کو بخار آ گیا خدا نہ خواستہ، اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے روزہ رکھا تو بخار آپ کا تھوڑا بڑھ جائے گا، ٹیمپریچر ہائی ہو جائے گا، یا 2 دن کر جائے 3 دن میں اترے گا۔ تو وہ اللہ جو یہ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ اگر تم نے بغیر کسی عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑا تو ایک روزے کی پینلٹی کیا ہے؟ 60 روزہ، ایک روزے کے عوض میں 60 روزے رکھنا پڑیں گے۔ وہی خدا یہ کہتا ہے کہ یہ نارمل حالات میں ہمارا حکم ہے، لیکن اگر تمہاری ہیلتھ خطرے میں ہو تو اس وقت ہمارا حکم تھا کہ روزہ رکھو، اب ہمارا حکم ہے کہ روزہ نہ رکھو۔ اب روزہ رکھو گے تو گناہ گار ہوگے۔ ذرا سا ہیلتھ ہمارے سامنے آ گئی، اس سے آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ اسلام میں ہیلتھ کی اہمیت کیا ہے بھائی۔ یہ ساری باتیں بٹوین دا لائنز ہیں۔ آپ کو کتنا ہیلتھ کاشس ہونا چاہیے اسی ایک حکم سے کہ روزہ جس کا اتنا بڑا حکم ہے، اتنی اہمیت ہے، اگر ذرا سی ہیلتھ کی پرابلم آپ کے سامنے آ جائے تو وہ روزہ کے جو رکھنا واجب تھا وہ روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے۔
اور اگر آپ کا قبلہ و کعبہ، ہم نے تو زندگی میں کبھی روزہ چھوڑا ہی نہیں، تو جتنے روزے آپ نہیں رکھے تھے، جتنے روزے رکھے تھے وہ بھی روزے گئے. وہ روزے اس لیے گئے کہ آپ کا روزہ رکھنے سے نہ رکھنے سے انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جتنے روزے رکھ رہے تھے وہ بربنائے عادت رکھ رہے تھے، بربنائے معرفت نہیں رکھ رہے تھے. وہ بھی گئے روزے. ایسا جملہ کبھی نہ کہیے گا. ہم کو تو معبود کی اطاعت کرنا ہے. اس نے کہا روزہ رکھو، ہم روزہ رکھیں گے. اس نے کہا روزہ نہ رکھو، ہم نہیں رکھیں گے. یہاں عبادت اور ڈسپلن کا مسئلہ ہے. نماز ہے، نماز آپ تیمم سے نہیں پڑھ سکتے، کتنی سردی پڑ رہی ہے. لیکن ہاں اگر آپ کی ہیلتھ کو خطرہ ہو گیا کہ اگر آپ نے وضو سے نماز پڑھی تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں، تو اب وضو کا کرنا حرام اور تیمم کرنا واجب ہو گیا آپ کے لیے. بس دو مثالیں میں دے دیں. تو اسلام میں انسان کی جان تو جان، انسان کی صحت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. اگر آپ انہی احکام پر غور کریں تو آپ کتنا ہیلتھ کاشس ہو جائیں گے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کے کچھ فنڈامنٹلس ہیں، وہ اگر آپ کے سامنے رہیں تو آپ کو علماء دین کو زیادہ زحمت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ خود ہی اپنی نگاہ پر طے کر لیں گے اور شریعت کا فتویٰ آپ کی نگاہوں کے سامنے خود ہی آ جائے گا. اس میں سے ایک شے یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ وچ از انجوریس ٹو یور ہیلتھ از پروہیبٹڈ ان اسلام. یہ شریعت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصل ہے کہ کوئی بھی شے کہ جس سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو یہ شریعت میں وہ پروہیبٹڈ ہے. اب آپ ہم سے نہ پوچھیے کہ سگریٹ پینا جائز ہے کہ نہ جائز ہے، ہم کو بتا دیا. جب تک نہیں معلوم تھا کہ سگریٹ سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے، اس وقت ٹھیک ہے آپ کو معلوم نہیں تھا. لیکن اب جب کہ یہ معلوم ہو گیا دین ناٹ الاؤڈ. تو کوئی بھی ہے کہ جو آپ کی ہیلتھ کے لیے انجوریس ہو یا نقصان دہ ہو، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. مگر یہ بات ملاؤں کو نہ بتائیے گا، کیونکہ ملاؤں کی موت کھاتے ہی کھاتے ہوتی ہے. کچھ بھی ہو وہ کھائے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں. پیٹ اتنا نکل آیا کہ اس کو خمس بھی واجب ہو گیا اور زکات بھی واجب ہو گیا. زکات کیا نہیں کرتے، وہ نہیں جانتے. مرغن غذائیں، مزہ ہو، مزے کے ساتھ چاہے قضا آ جائے، مگر یہ کہ وہ مزہ ضرور ہونا چاہیے. تو یو ہیو ٹو بیلنس. آپ کو بیلنس چاہیے استعمال کرنا. غذا آپ کی ہیلتھ کے لیے، آپ کی عمر بڑھانے کے لیے. یہ بھی آپ کا مسکنسیپشن ہے کہ موت کا دن معین ہے. کوئی موت کا دن بھی معین نہیں ہے. یہ میں کسی مجلس پڑھ چکا ہوں جو پڑھ چکا ہوں اس کو دہرانا نہیں ہے. لیکن میں نے اشارہ کر دیا کہ موت کا کوئی دن بھی معین نہیں ہے. یہ غالب کے نزدیک معین تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے. نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آدمی تو خیال بہت تیز تھا. تو میں ابھی میں نے 3-4 دن پہلے دیکھا کہ اس نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ فلاں سال میں مر جاؤں گا. دہلی میں پیشین گوئی کی اس نے پریڈکشن کی کہ فلاں سال میں مر جاؤں گا. اور اسی سال دہلی میں پلیگ پھیلا، ہزاروں ہزار آدمی مر گئے اس میں، اور وہ نہ مرے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ سال تو آپ کا سال وفات تھا، آپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ مر گئے. تو وہ تیز آدمی ہے. اس نے کہا سال وفات تو تھا لیکن اس میں لوگ اتنا مر رہے تھے کہ میں نے پبلک کے ساتھ مرنا پسند نہیں کیا. میں نے کہا کہ میری موت انڈیویجل الگ ہو، رسپیکٹ کے ساتھ. تو جہاں سب بھیڑ جا رہی اس میں قائد رہ جاتا. ایک مصطفیٰ صلوات بھیج دیں آپ پر. تو ایک بات آپ حضرات کی یاد رکھیں کہ انسان سے زیادہ معزز اور محترم اس پوری کائنات میں دوسری کوئی شے نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، انسان کی جان کی اسلام میں جو اہمیت ہے وہ اتنی اہمیت ہے کہ جب انسان کی جان یا انسان کی صحت شریعت سے ٹکراتی ہے تو شریعت کے احکام سسپینڈ ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تم کو معزز بنایا. غور سے سنیے گا، دیکھیے گا کہ یہ اسلام جو آج ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ کدھر لے کر جا رہا ہے اور اوریجنل اسلام آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہے.
اسلام کہتا ہے کہ ہم نے تم کو عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ ملائکہ سے تمہیں سجدہ کرایا، اتنی عزت دی ہے اس پوری کائنات پر تم چاہو تو ایٹم سے لے کر سولر سسٹم تک اور گلیکسیز پر قبضہ کر سکتے ہو، یہ سب تمہارے لیے۔ قرآن میں جو ہے وہ کہ جو کچھ بھی کائنات بنایا ہے ہم نے وہ سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ اس قدر افسوس کی بات ہے، اتنے افسوس کی بات ہے کہ جس کمیونٹی کے پاس قرآن کا یہ پیغام ہو کہ پوری کائنات ہم نے تیرے لیے بنائی، آج وہی کمیونٹی سائنس اور ٹیکنالوجی میں سب سے پیچھے ہے۔ آپ کی غلطی نہیں ہے اس میں، جو میسج آپ کو یہاں سے ملا ہے دیٹ میسج از ناٹ کریکٹ، اس لیے آپ اتنا بیکورڈ ہے۔ تو مجھے تو اسلام کی بات کرنا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنی کہیں آیتیں پڑھ دوں آپ کے سامنے ابھی بڑی کسی کو مدد نہیں نظر ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے، چونکہ تو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور محترم ہے، تیری کیپبلٹیز اور صلاحیتیں انلمیٹڈ ہیں علم کی وجہ سے اور چوائس کی وجہ سے، لہذا اس پوری کائنات پر تیرا قبضہ ہو سکتا ہے اگر تو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہے۔ اور اسی لیے، اور کیجیے گا آپ، اسی لیے اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اے انسان تیرے لیے سخت ممانعت ہے ہماری طرف سے اور اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ہے کہ نہ تو کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ جس سے تو خود ذلیل ہو، اور نہ ایسا کام کر سکتا ہے کہ جس سے ہمارا کوئی دوسرا بندہ ذلیل ہو۔ یہ اسلام کی بیسک تعلیم ہے، پرنسپل ہے۔ یہ باتیں آپ کو میرا خیال ہے کہ شاید نہیں بتائی جاتی عام طور پر۔ یہ بیسک اصول ہے اسلام کا، اسلام شریف کہ آپ کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے کہ جس سے آپ ذلیل ہوں، اور نہ آپ کسی انسان کو ذلیل کرنے کا حق رکھتے ہیں، چاہے وہ کافر اور مشرک اور بے دین ہو۔ اب آپ اور کرتے رہیے کہ جب اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بات ایسی نہیں کر سکتے کہ جس سے آپ کا ہیومیلیشن ہو، نہ آپ کسی دوسرے کو ہیومیلیٹ کر سکتے ہیں، تو اس کا الٹا کیا ہوا کہ ہر وہ بات کہ جو آپ کو عزت دے وہ اسلام کا جز ہے، ہر وہ بات کہ جو آپ کو ہیومیلیٹ کرے وہ اسلام کے اگینسٹ ہے، دوسرے کو آپ عزت دیں یہ اسلام ہے، دوسروں کو آپ ذلیل کریں یہ اسلام نہیں ہے۔ وہ پورا اسلام اسی میں آ گیا، آپ مسئلہ سے پڑھے لکھو پورا اسلام آ گیا۔ اب آپ دیکھیے کون کون چیز اس دنیا میں انسان کو ذلیل کرتی ہے۔ میں آپ سے کوشچن کرتا جاتا ہوں، آپ یہ سنوں میں جواب دیتے ہیں۔ ایجوکیشن، الٹریسی انسان کو ذلیل کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ ایجوکیشن انسان کو عزت دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ تو if you are so Muslim, you are supposed to be educated and highly educated. یہ صحیح اسلام ہے۔ آپ وہ رشوت بھی اپنی جگہ پر ہے، میں اس کا مخالف ہوں، میں وہابی تھوڑی ہوں۔ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، میں جو رشوت ہیں اس کا میں مخالف نہیں، اور سب ہو جاؤں، سب صحیح ہے، لیکن اس کی بیس ہونا چاہیے۔ بیس کی کیا فاؤنڈیشن کے بغیر کوئی شے ہوتی تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ فاؤنڈیشن یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ایجوکیشن سے انسان کو ریسپیکٹ ملتی ہے۔ آپ مجھے کوئی انسان اور کوئی کمیونٹی ایسی نہیں بتا سکتے ہیں کہ جو ایجوکیٹڈ ہو اور ہیومیلیٹڈ ہو، نہیں بتا سکتے، نہ کوئی ایسا آدمی بتا سکتے ہیں، نہ کوئی ایسی کمیونٹی بتا سکتے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ تم سب سے زیادہ معزز ہو تو آپ کو سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے۔ اب اسی پر پوری مجلس ہو سکتی ہے، لیکن پگڑی کی صورت نہیں نظر ہے۔ تو پہلی شے جو انسان کو عزت دیتی ہے، کبھی ایجوکیٹڈ آدمی ذلیل ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہو جاتا۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ پاورٹی اینڈ ویلتھ کیا کہ انسان کو ذلیل کرتی ہے؟ پاورٹی کرتی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام اگر آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے اور ہر ایسے ایلیمنٹ کو مٹا دینا چاہیے ہے کہ جو آپ کو ذلیل کرے، تو یو ہیو ٹو ایڈیکیٹ دا پاورٹی فرام یور اون پوائنٹ. دیر از نو وے آؤٹ. فقیر کی پاورٹی اسٹیکن پیپل کی کوئی کمیونٹی کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اسی لیے شروع میں فرمایا حدیث میں ہے، مسلم حدیث ہے، کاذ الفقر ان یکون کفرا، قریب تھا کہ اللہ پاورٹی کو، غربت کو، افلاس کو کفر قرار دے گا. تو پہلی شے جو اسلام انسان کو عزت دیتی ہے وہ کیا ہے؟ ایجوکیشن. دوسری شے جو انسان کو عزت دیتی ہے وہ کیا ہے؟ ویلتھ. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے، بڑی نازک منزلیں ہیں، بہت ہی ڈیلیکیٹ لائنس ہیں کہ جس کے درمیان سے میں اس وقت گزر رہا ہوں اور آپ گزر رہے ہیں. دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے دولت مندی، ایک ہے دولت پرستی. دولت مندی کچھ اور شے ہے، دولت پرستی کچھ اور شے ہے. جہاں پرستی کا لفظ آیا وہاں گیا انسان. تو آپ کو دولت مند ہونا چاہیے، دولت پرست نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب انسان دولت پرست ہوتا ہے تو پھر وہ وہی کرتا ہے جو امریکنس کر رہے ہیں، جو یورپینس کر رہے ہیں، کہ دوسروں کا خون چوس رہے ہیں، اپنی ویل کو بڑھا رہے ہیں. تو دس از اگینسٹ ہیومینٹی. تو اسلام آپ کو دولت مند دیکھنا چاہتا ہے، مگر اسلام آپ کو دولت پرست نہیں دیکھنا چاہتا. تو دولت مندی انسان کو عزت دیتی ہے، ایجوکیشن انسان کو عزت دیتی ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، ظلم اور انصاف. کیا شے انسان کو عزت دیتی ہے، کیا شے انسان کو ذلیل کرتی ہے؟ تو آپ کو اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ ظلم انسان کو ذلیل کرتا ہے. انجام کار ظالم انسان، ظالم کمیونٹی، ظالم نیشن ذلیل ہو کر رہتی ہے. اللہ کے فیصلے بہت دیر میں ہوا کرتے ہیں، اس میں سے کوئی جلدی تو ہے نہیں. ہم نکل کہاں جائیں گے؟ مر بھی جائیں گے تب بھی اسی کی جمن کے اندر ہیں، ہم نکل کے جا نہیں سکتے. تو ظلم، ایکسپلائٹیشن، یہ انسان کو ذلیل کرتا ہے. جسٹس، سروس ٹو ہیومینٹی، مرسی دوسروں کے اوپر، یہ انسان کو عزت دیتی ہے. تو اگر آپ صحیح مسلمان ہیں تو آپ کو ظلم کے قریب نہیں جانا ہے. ظلم کے قریب آپ کو نہیں جانا. جس وقت کے، ابھی بات بہت لمبی تھی لیکن میں کٹ کر رہا ہوں، جس وقت کے مولا علی کو خلافت ظاہری پر بٹھایا گیا امام پر کرو، اور شام سے بغاوت کا طوفان اٹھا، تو شام کے حاکم نے مولا کو خط لکھا کہ آپ میرے مقابلے پر آتے ہیں. آپ وہ دن بھول گئے کہ جب رسول کی وفات کے بعد آپ کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی اور آپ کو ایک سرکش اونٹ کی طرح سے مدینے کے بازاروں میں کھینچا جا رہا تھا. مولانا نے کیا جواب دیا؟ مولانا نے جواب دیا کہ اذہبتنی بعدما ابقیتنی، کہ معاویہ تم نے اب تک جو جملے لکھے تھے وہ تیر بن کر میرے دل پر لگ رہے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، لیکن یہ جملہ لکھ کر تم نے مجھے ہنسا دیا. یہ جملہ لکھ کر کہ میرے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی اور میں مدینے کی سڑکوں پر کھینچا جا رہا تھا، یہ جملہ لکھ کر تم نے مجھے ہنسا دیا. فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے، فرماتے ہیں اس لیے کہ جس دن میرے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی اور مدینے گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا، اس دن میں مظلوم تھا، ظالم نہیں تھا. مظلوم ہونے میں ذلت کی بات، ظالم ہونے میں ذلت کی بات ہے، مظلوم ہونے میں کوئی ذلت کی بات نہیں ہے. تو ظالم کا انجام ذلت. چنانچہ آپ دیکھ لیجیے اس دن گلے میں علی کو رسی باندھی گئی، لیکن کیا وہ اگر ذلت کی بات ہوتی معاذ اللہ مولا کی تو میں اسے یہاں بیان کرتا. اس کا مطلب یہ کہ علی بن ابی طالب نے یہ جملہ بڑا دور رس کہا، جو منزل میں چاہتا رہا ہوں. مولا نے جملہ بہت دور رس کہا ہے کہ اگر کسی گلے میں رسی بندھی ہو یا بازو میں رسی بندھی ہو تو وہ ذلیل نہیں ہوتا. ذلیل وہ ہوتا ہے کہ جو رسیاں باندھے
ظالم ذلیل ہوتا ہے، مظلوم ذلیل نہیں ہوتا۔ تو آج اگر علی گڑھ میں رسی بندھی ہوئی ہے، اب ہمارے چوتھے امام کی شہادت تاریخ آ رہی ہے، اللہ مدنہ کرتا ہوں کہ علی نے آنے والے علی کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ مگر فرق یہ ہے کہ یہاں فقط علی گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، اور وہاں ہمارا یہ امام مظلوم، اس کے گلے میں توفہ خاردار، کمر بلنگر زنجیر، بازوؤں میں رسیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان ہتھکڑیوں نے امام کو ذلیل کر دیا؟ کیا ان بیڑیوں نے امام کو ذلیل کر دیا؟ کیا ان سلاسل نے امام کو ذلیل کر دیا؟ کیا اس طرح کے جنابار نے امام کو ذلیل کر دیا؟ میں نے شاید کبھی آپ کے سامنے عرض کیا ہوگا، بہت اہم بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کافی اس سے پہلے میں بحرین گیا تھا، تو بحرین میں ایک چھوٹا سا روزہ بنا ہوا ہے، میں نے پوچھا کہ یہ کہاں کا روزہ ہے؟ تو مجھے اس کے اندر کچھ نہیں ہے، نہ کوئی خبر ہے، نہ کوئی مزار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی پتھر ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک چین ہے لوہے کی، اور اس میں ایک اتنا بڑا اسٹون بنا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کے چوتھے امام کو قید کیا گیا ہے تو گلے میں جو توق ڈالا گیا تھا اس میں یہ اسٹون ہوئی تھی، اتنا وزنی اسٹون، تو اس کے بعد امام کی گردن تو نہیں ہو سکتی ہوگی، ویسے بھی بات۔ تو گلے میں توق خاردار، اس پتھر کے ساتھ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور اس سے زیادہ دشوار مرحلہ وہ کہ اگر حقیقت نہ ہوتی، میری ضرورت نہ ہوتی اسے بیان کرنے کے لیے میرے عزیزوں، کہ ساری مصیبتیں ایک طرف اور زینب کے کی پھوپھی کا سربراہ نہ ہونا ایک طرف، بیویوں کا بے مقام چادر ہونا ایک طرف۔ یہ بات وہ تھی کہ جس کو امام حسین علیہ السلام بھی قبول کرنے پر تیار نہیں تھے۔ آپ عالم رسول سے جب رسول نے پیش کیا مجر شہادت اور کہا کہ فلاں شہید ہوگا، فلاں شہید ہوگا، فلاں شہید ہوگا، مولانا کا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ یہ بات آگے کچھ نہیں کیا، کیا سنی دونوں جگہ بات موجود ہے کہ دیکھیے جو کام ہوا ہے ان کی مرضی سے ہوا ہے، جبرن تھوڑی ہوا۔ میں واقعے کو مختصر کر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ رسول نے حکم دیا ایک دن کے علی کو بھی بلا لو، فاطمہ کو بھی بلا لو، اور حسن حسین کو بلا لو، مجھے کس بات سے کہنا ہے۔ سب جمع ہو گئے تو رسول نے فرمایا کہ بھائی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام پر ایک وقت ایسا پڑے گا کہ جب اسلام کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، بیٹا حسین اس منزل سے اسلام کو نکالنے کے لیے تمہیں منتخب کیا گیا ہے، مگر تمہیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی قربانیاں دینا پڑیں گی، بیٹا تیار ہو اسلام کی دین کے لیے جو قربانیاں دینا ہو۔ میں تو دیکھیے اس وقت امام حسین کی مجھ 6 برس کی عادت ہو ہی نہیں سکتی، کیا میں تیار ہوں؟ کیا جوان بیٹے کی لاش اٹھا پاؤ گے؟ اٹھا لوں گا۔ برابر کے بھائی کی لاش اٹھا لو گے؟ اٹھا لوں گا۔ کم سن بھتیجے کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پامال ہوتے دیکھو گے؟ کیا دیکھ لوں گا۔ ہر بات پر ہاں ہاں ہاں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی بات کہا کہ آخری بات یہ ہے کہ بہن کو سربراہ دیکھ سکو گے؟ اب امام چپ، اب نہیں کر سکتے، کیا بتاؤ؟ چپ۔ جب تیسری مرتبہ رسول نے کہا تو کہا کہ یہ فرمائیے کہ یہ میرے سامنے ہوگا یا میری شہادت کے بعد ہوگا؟ تمہاری شہادت کے بعد ہوگا۔ ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مصیبت امام حسین نہیں دیکھ سکتے تھے وہ مصیبت زین العابدین کی نظروں کے سامنے ہے، اور 1 منٹ یا 2 منٹ یا 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نہیں۔ کربلا، بازار کوفہ، دربار ابن زیاد، بازار شام، دربار یزید۔ بس یہ روایت سنیے، جماعت میں آپ بھی ختم کروں۔ برادران عزیز، ابو حسین سے جب اقرار لے چکے تو امام حسین کی تمولے کہا کہ بیٹا تمہیں بھی یہ قربانی منظور ہے کہ تمہارے بھائی کے ساتھ سلوک ہو، تمہاری اولاد بھی اس میں شہید ہوتا منظور ہے؟ علی سے کہا، علی نے کہا منظور ہے، نہیں کہیں دنیا میں
باپ اور بھائی سے سب باتیں کی جاتی ہیں، مگر یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے کہ جو اسلام کی حفاظت کے لیے پیدا ہوا تھا۔ مگر آپ خود دیکھیے، میں کبھی نمبر پر ایسی بات نہیں پہنچتا کہ جو میں نے کتاب معتبر کتاب میں دیکھی ہے۔ اس کے بعد فاطمہ زہرا کو بلایا گیا۔ اب ایک ماں، مصیبت زدہ ماں، آپ معلوم ہے کہ فاطمہ زہرا کی وہ تو بہت مختصر تھی، کتنی مصیبتیں پہلے سے بھی پڑ چکی تھیں، ہاتھ میں چھالے پڑ چکے تھے۔ ایک مصیبت زدہ ماں، رسول جانتے تھے کہ فاطمہ ہے، خدیجہ کی بیٹی ہے، زینب کی ماں ہے، لیکن بہرحال ماں ہے کوئی۔ تو میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ مولا علی سے کہا کہ علی ذرا فاطمہ کے پیچھے چلے جاؤ، اور جانے کے بعد فاطمہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو سہارا دو تو میں کچھ کہوں۔ چنانچہ رسول کے حکم پر علی فاطمہ زہرا کے پیچھے گئے اور جا کر پیچھے سہارا دے کر ٹیک لگا کر فاطمہ زہرا کو بٹھایا۔ تب رسول نے واقعہ بیان کیا کہ بھائی یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور اللہ تمہاری مرضی اور مشیت سے اس کام کو انجام دینا چاہتا۔ میری بیٹی یہ بتا کہ تیرے بیٹے کا سر کٹے اسلام کے لیے تجھے منظور ہے؟ تو روایت بتاتی ہے کہ زبان سے تو فاطمہ زہرا نے کہا کہ ہاں مجھے منظور ہے، مگر اس کے بعد رش کھا کر زمین پر گر گئی۔ میں کہتا ہوں رسول کی بیٹی، آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ منظور ہے، مگر اس کے بعد آپ غش کھا کر گر گئیں۔ آپ کے سامنے حسین کی لاش پامال نہیں ہو رہی تھی، یہ آپ کی منزل تھی کہ فقط خبر شہادت حسین سن کر بے ہوش ہو گئیں، لیکن اپنی بیٹی کی خبر لیجیے کہ جس کی نظروں کے سامنے سر حسین کٹ رہا ہے، حسین کی لاش پامال ہو رہی ہے، بے کس بہن اپنے گھوڑوں کے سموں میں ڈالے دے رہی ہے کہ بھائی کے عوض مجھے پامال کر ڈالو۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ حضرات آپ ذرا سے التماس ہے کہ ہمارے ایک عزیز اور بھائی عالیہ حسن عابدی صاحب کی طبیعت ناساز ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ عارف چوڑا صاحب نے کہ مجلس 3 بجے شروع ہوگی، لیکن میری تقریب واپس 4 بجے شروع ہوگی، اس بات کا آپ حضرات خیال رکھیں۔ التماس ہے کہ ارواح کی ذرا کی سارے سواب کے لیے پورے